مجھے بڑی تکلیف ہے، چند دن سے بڑی تکلیف سے گزر رہا ہوں میں. ہاں، ایک بچی کا ایک دن فون آیا، وہ کہنے لگی مولانا دعا کر دیں کہ اللہ اتنا دے دے کہ میرا اپنا گھر بن جائے. سننا بہت غور سے بھائیو، تم بھی سننا. لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں میں سگا بھائی ہوں اس کا، میں پوری زندگی خیال کروں گا. سنو، بھائی کا بہن کا فون ہے اور ابھی زندہ ہے سب، کوئی دور کی بات نہیں ہے. سنیں، کہنے لگی مولانا دعا کرنا حضرت جی کہ میرا اپنا گھر بن جائے. میں نے کہا اللہ بہتر کرے، انتظامات کرے. اور اس کے بعد کہنے لگی میں ایک بات آپ سے کہہ سکتی ہوں؟ میں نے کہا کہو بہن. رونے لگی. اس نے کہا کوئی دعا ایسی بھی کر دینا کہ میرے باپ اور میرے بھائی بس مجھے اپنی بیٹی اور اپنی بہن سمجھنے لگے. میں نے کہا بات کیا ہے؟ اس نے کہا 11 سال ہو گئے میرے نکاح کو، میرے باپ نے 11 سال پہلے میرا نکاح کیا تھا اور آج تک کبھی میرے باپ کا خیریت پوچھنے تک فون نہیں آیا. لوگ کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی. کہاں سے ہوگی بارش؟ جس زمین پہ بے بس کے آنسو گرتے ہیں اس زمین پہ پانی نہیں گرا کرتا ہے. ہاں، اس نے کہا میرے باپ کا فون تک نہیں آیا. اس نے کہا 2 مرتبہ گھر گئی ہوں، ایک ماں کی موت پہ گھر گئی تھی، ایک بھائی کی موت پہ گھر گئی. اور اس میں بھی اس نے یہ کہا جتنے دن میں اپنے گھر پہ گئی نا، میں نے اپنا راشن خرید کے اپنے بچوں کو پکا کے کھانا کھلایا. کہنے لگی میرے بچے مجھ سے پوچھتے ماں دنیا میں سب کے رشتہ دار ہوتے ہیں، کیا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں؟ دنیا میں سب کے اپنے ہوتے ہیں. 11 سال ایک گھر میں گھٹتے ہوئے ہو گئے، کبھی کسی نے ہمیں بلایا تک نہیں. یہ کہتے کہتے وہ بیٹی رونے لگی. وہ بھائی میں کیا جواب دیتا اسے؟ میں نے کہا باپ نہیں. اس نے کہا ہے. کہا بھائی کا بھائی بھی ہیں. میں نے کہا غریب ہے؟ کہا نہیں زمیندار ہیں. میں نے کہا پھر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نہیں جانتی. اور مجھے بتا. میں نے کہا کبھی تو نے اپنے بھائیوں سے حق نہیں مانگا؟ اس نے کہا میں نے اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کا کھانا مانگا تو ہماری بھابھی نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال دیا. کہا مولانا جس دن سے سسرال آئی ہوں باپ نے پیچھا چھٹانے کے لیے 15 سال کی عمر میں نکاح کیا تھا. جس وقت نکاح کیا اس دن میرے باپ غریب تھے، آج امیر ہو گئے ہیں، پیسے والے ہیں، زمین والے ہیں. او یار بیٹیوں سے یوں دامن نہ چھڑایا کرو، بیٹیوں سے یوں رشتے نہ توڑایا کرو. تمہیں نہیں لگتا ہے بیٹیوں کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے کہ آج ہر گھر کا جھگڑا نہ کی ہے بات بات میں کہتے ہیں طلاق دے دی جائے گی. پوچھو علامہ صاحب سید صاحب قبلہ سے، پوچھو قاری صاحب قبلہ سے، ان علماء سے پوچھو. یہ بڑی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، آئے دن طلاق کے جھگڑے ہیں، آئے دن بیویاں چھوڑنے کے جھگڑے ہیں. بیٹے کسی کی بیوی کو، کسی کی بیٹی کو طلاق نہ دینا، کسی کی بچی کو گھر سے گالی پکے نہ نکالنا. تو نہیں جانتا ہے جب کسی کی بیٹی کا گھر اجڑ جاتا ہے تو باپ کے جگر پہ کیا گزرا کرتی ہے. باپ تو بوڑھا ہو جاتا ہے بیٹی کو جوان کرنے میں، لیکن بیٹیاں جب طلاق کے بعد کھرایا کرتی ہیں اس کے بعد باپ کے جگر پہ کیا گزرتی ہے. خدا کی قسم اگر وہ درد پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، لیکن ہم گھر اجاڑنے میں دیر نہیں کرتے. او بھائیو تم سے گزارش ہے بہنوں کو کبھی بوجھ نہ سمجھنا. یہ ابھی کچھ دن پہلے کی کہانی ہے. ایک بچی کو طلاق دی گئی، 3 بچیاں لے کے میکے پہنچی ہے اور اپنے باپ کے دروازے پہ گئی. باپ تھا، اس نے بیٹی کو بوجھ نہ سمجھا، بیٹی کی پرورش کرتا رہا. وہ بچی کہتی ہے کب تک باپ پالتا؟ ایک دن بچی کہنے لگی نانا ہمیں یہ چاہیے. کب میرا باپ مزدوری کرنے گیا، جب بازار میں گیا بال سفید تھے. سنو بیٹو تم بھی سنو، کتنی بغیرتی سے باپ کو علیحدہ کر کے کھاتے ہو. اور کہتے ہو موج آ رہی ہے، باپ علیحدہ چھپر میں پڑا ہے، تجھے لنٹر میں موج آ رہی ہے. اور شرم آنی چاہیے ایسے بیٹے کو جس کے بیٹے باپ کو چھت نصیب نہ ہو اور بیٹا پنکھوں میں لیٹا ہو، جس کے باپ کو ہاتھ کا پنکھا نصیب نہ ہو، بیٹا اے سی میں لیٹا ہو. اور شرم کر اپنے باپ کو گرمی میں نہ لیٹا بلکہ آج ان کو اپنے اے سی کے کمرے میں لیٹا. مر کے قبر میں آئے گا قسم خدا کی تیری قبر بننے سے پہلے اللہ تیری قبر میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چلا ڈالے. رسالت مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت. ہمارے یار اتنی محنت کر رہے ہیں آپ حضرات کے سامنے دل نکال کر، لیکن آپ بول بس توجہ کریں اور میری بات سنیں پیارے. خدا کے واسطے بارش چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو. اور اس بچی کی بات سنو، اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ وہ کہتی میں باپ کے گھر آ گئی، میرے باپ نے دیکھا بھائی خرچ دینے تیار نہیں ہے نا، تو باپ میرا تھیلا اٹھا کے بازار جانے لگا.
مارکیٹ مطلب مزدوری کرنے کے لیے۔ میں نے کہا ابا کدھر؟ اس نے کہا بیٹی بچوں کے لیے کچھ تو لانا پڑے گا، ابھی میں زندہ ہوں تجھے ہاتھ پھیلانے نہیں دوں گا۔ باپ باپ ہوتا ہے۔ بیٹیوں سے بھی گزارش ہے، خدا کے واسطے غلط قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار باپ کی ذمہ داری سمجھ لیا کرو، سمجھ لیا کرو۔ ہاں، کسی کو فون لگانے سے پہلے ایک بار باپ کے سفید بالوں کو سوچ لیا کرو۔ جب تمہیں دنیا دھکے دے گی اور دھوکے دے گی تب یہی باپ تمہیں سینے سے لگائے گا، یہی باپ سینے سے لگاتا ہے۔ اس نے کہا بیٹی میں تجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دوں گا۔ مارکیٹ گیا، لوگوں نے کہا تیری عمر نہیں کمانے کی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میرے گھر پہ میری بیٹی بھوکی بیٹھی ہے، کم سے کم دے دینا پیسہ لیکن مزدوری کرا لو۔ اللہ اکبر۔ کہتی میرے باپ نے مزدوری کی، پالا، لیکن باپ کب تک پالتا؟ ایک دن باپ کی موت کا دن قریب آیا، اس نے بھائیوں کو بلایا، وہ بلا کے کہنے لگا سن میں جا رہا ہوں، اپنی بہن کو کبھی لاوارث مت ہونے دینا، یہ بڑے دکھ اٹھا کے آئی ہے، بڑے دکھ اٹھا کے آئی ہے، اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ تو وہ کہتی میرے بھائیوں نے باپ کی چارپائی کے پاس کھڑے ہو کے کہا تھا ابا ہم وعدہ کرتے ہیں جیسے تجھے بیٹی سے پیار ہے ویسے ہمیں بھی بہن سے پیار ہے، مگر وہ کہتی ابھی 40واں ہوا تھا باپ کا۔ بھائی کہنے لگے تو کہیں اور جا کے رہے، تیری وجہ سے گھر میں جھگڑے ہو رہے۔ مجھ سے کہنے لگے اگر تو کہے تیرا گھر کہیں اور لے دے، تو وہ کہنے لگی میں نے کہا کہ میرے گھر کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے باپ کی اس چھوٹی سے جھونپڑے میں رہ لوں گی، تم کہیں اور جا کے گھر بنا لو اپنا۔ کہا میں نے اتنا کہا، میرے بھائیوں نے ہاتھ پکڑ کے مجھے گھر سے نکالا اور دروازہ بند کر دیا۔ میرے بچے رو کے میرا منہ دیکھ کے کہنے لگے ماں اب کس کے دروازے جائیں گے؟ اس نے کہا میں بچوں کو لے کے باپ کی قبر پہ آئی اور میں نے آ کے کہا ابا کیا اچھا ہوتا کہ کم سے کم ایک کمرہ ہمیں دے کے آ گیا ہوتا۔ خدا کے واسطے آج جو بارش نہیں ہو رہی ہے نا، جھانک کے دیکھنا کہیں کہیں ہمارے رشتوں میں دراریں ہیں۔ اسے چھوٹا گناہ مت سمجھنا۔ میرے حضور نے منبر پہ بیٹھ کے ایک دن کہا تھا، فرمایا تھا جس سے اپنے ناراض ہوں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا جس سے اپنے ناراض ہوں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ ایک نوجوان اٹھا، اٹھنے کے بعد اپنی خالہ کے دروازے پہ گیا۔ خالہ کلمہ پڑھنے والی نہیں تھی، حضور کی دشمن تھی خالہ، حضور کی مخالفت کرتی تھی خالہ۔ گیا خالہ کے دروازے پہ اور جا کے کہنے لگا خالہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا آج اچانک میرے دروازے پہ؟ تو جب سے تو نے کلمہ پڑھا میرے دروازے پہ نہیں آیا، آج کیا کرنے آیا ہے؟ اس نے کہا اگر تو معاف نہیں کرے گی تو میرا محبوب ناراض رہے گا۔ خاتون کہنے لگی کون ہے تیرا محبوب؟ کہا کہ جس کو تو گالی دیتی وہ میرا محبوب ہے۔ کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا آج اسی محبوب نے کہا ہے جس سے اس کے اپنے ناراض ہیں اس سے میں بھی ناراض ہوں، جس سے اپنے ناراض ہیں وہ میری محفل میں نہ بیٹھے۔ کہا خالہ اگر تو معاف نہیں کرے گی تو میں اس کی محفل میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ کہا اس نے یہ نہیں کہا کہ صرف اپنے ناراض سے مراد کلمہ پڑھنے والے ناراض؟ کہا نہیں، اس نے مذہب کی قید نہیں لگائی ہے، اس نے ملت کی قید نہیں لگائی ہے۔ کہا پھر؟ کہا بس مطلقاً کہا ہے اگر تو ناراض تو وہ بھی ناراض ہے۔ اس نے کہا پھر سن یہ فیصلہ یہاں نہیں ہوگا۔ کہا کہاں ہوگا؟ کہا وہاں چل جہاں تیرا محبوب بیٹھا ہے، مجھے بھی لے کے چل۔ خاتون وہاں آئی ہے جہاں مصطفیٰ جلوگر ہے، آقا کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی۔ میرے آقا کریم نے دیکھا خاتون کی آنکھ میں آنسو ہیں، مصطفیٰ اپنی جگہ چھوڑتے ہیں، دروازے پہ آئے، فرماتے ہیں بتا کیا بات ہے؟ خاتون کہتی ہے محبوب اب دیر نہ کر، ہاتھ بڑا کلمہ پڑھا لے، مجھے بھی اپنا بنا لے۔ آقا فرماتے اتنی جلدی کس لیے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اب تک تو گالی بک رہی تھی، اب کلمے کی توفیق۔ اس نے کہا تم نے کہا ہے جس سے اپنے ناراض ہو اس سے محمد بھی ناراض ہے۔ کہا یہ بھتی بھانجا میرا دروازے پہ آیا، جب اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے اور مجھے بتایا کہ تو تب تک ناراض ہے جب تک میں اس سے ناراض ہوں، تو میں سمجھ گئی جو زمین پر ہمیں اپنوں سے دور نہیں ہونے دیتا وہ ہم کو آخرت میں جنت سے دور کیسے ہونے دے سکتا۔ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نوجوانوں بارش چاہتے ہو تو بیٹیوں کو راضی کرو، بارش چاہتے ہو تو اپنوں کو راضی کرو، رحمتیں چاہتے ہو رب کی تو ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو راضی کرو۔ اور جوانوں تم سے گزارش ہے عید کا دن آئے نا، عید کا دن آئے، دنیا نئے کپڑے پہن کے میلے میں جائے گی، لیکن تم اگر حضور کے غلام ہونا تو رکعت نماز پڑھ کے نہ عید کے دن سیدھے بہن کے دروازے پہ چلے جانا، بہن کے دروازے پہ چلے جانا۔ آج نہیں لگتا یہ اسلام جو آج ہمارے سامنے لوگوں کے جسموں سے نظر آتا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ یہ کس دور میں دنیا چلی گئی ہے، کس دور میں دنیا چلی گئی ہے۔
آج بیٹیاں کیا جہیز کے نام پہ نہیں مر رہی؟ اور بھی مسائل ہیں صاحب سماج کے، اور مسائل پہ گفتگو کرو، اور بھی بحثیں ہیں، انہیں آپس میں ایک دوسرے سے بیٹھ کے تبادلہ خیال کرو۔ کب تک ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتی رہے گی؟ کوئی اچھا کرے تو اس کی بھی خیر نہیں، ہاں غلط تو غلط ہے ہی۔ خدا کے واسطے جو ضروری مسائل ہیں ان پہ بیٹھ کے ڈسکس کرو، ان مسائل کا کیسے ہمارے سماج سے ان کو دور کیا جا سکتا ہے۔ بیٹیاں آج بھی رو رہی ہیں، آج بھی بیٹیاں پھانسی لگا رہی ہیں، آج بھی بیٹیاں مر رہی ہیں، آج بھی باپ زہر کھا رہا ہے، آج بھی باپ ابھی کچھ دن پہلے ایک باپ نے 2 معصوم بچیوں کو اور ایک بیوی کو گولی مارنے کے بعد خود پھانسی لگا لی۔ ہزاروں جنازے میں آئے تھے، لوگ کہہ رہے تھے کتنی بھیڑ ہے جنازے میں، دیکھو تو سکی 4 جنازے ایک ساتھ اٹھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں غیرت آنی چاہیے جنازے میں آنے والوں کو۔ آج تم کاندھا دینے تو آ گئے، کیمرے کے آگے کھڑے ہو گئے، لو ہم کاندھا دینے آئے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہوتا اگر زندگی میں ان کے دسترخوان پر ایک ایک روٹی کا پیسہ پہنچا دیا ہوتا؟ آج 4 جنازے ایک ساتھ ایک کاندھے پہ نہیں اٹھائے جاتے۔ بے شک تکلیف ہوتی ہے، یہ قوم میت کے بعد روٹی دینے تو پوچھ جاتی ہے، اس قوم کو جب بیمار بھوکا ہوتا ہے تب اس کی بھوک نظر کیوں نہیں آتی؟ بتاؤ مجھے، تمہیں غریب نواز کا لنگر تو یاد ہے، تمہیں یتیم کی بھوک یاد نہیں؟ تمہیں غوث کی بریانی تو یاد ہے، تمہیں بیوہ کے دسترخوان پہ رکھی ہوئی سوکھی روٹیاں کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ مجھے بتاؤ، آج دنیا بارش مانگ رہی ہے، ہم حقدار ہیں بارش کے؟ اور ہم پہ تو پتھر گرے ہوتے اگر مدینے میں آمینہ کا لال جلوہ گر نہ ہوتا۔ یہ سچی کہانی ہے، اگر حضور نہ ہوتے ہم تو جینے کے بھی حقدار نہیں تھے جینے کے حقدار۔ آج بندہ مر جاتا ہے غریب تو کفن کے چندے کر لیتے ہو، اگر غریب بیماری میں پڑا ہوتا ہے اس کی دوا کے لیے چندہ نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا اس کی دوا کے لیے چندہ؟ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے بتایا میں نے 5 لاکھ فلان لاما کے فنڈ میں ڈالے، کائے کے زکوٰۃ کے۔ میں نے کہا تیرے گاؤں میں کوئی بیوہ نہ تھی، کوئی یتیم نہیں تھی؟ گردن جھک گئی، کہنے لگا صاحب وہ بھی تو دین کا کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اسے دینے والوں ہزاروں تھے، اسے دینے والے تو لاکھوں تھے، کیا یہ اچھا ہوتا؟ تو نے 4 لاکھ اس کے فنڈ میں ڈالے، 5 لاکھ اس کے ٹرسٹ میں جمع کیے، اس لیے تاکہ رشتہ تیری مولوی سے مضبوط ہو جائے، تاکہ تعلقات تیرے مولوی سے اچھے ہو جائیں۔ ان 5 لاکھ کو 10 جگہ بانٹتا اور ہر بیوہ کو 50-50 ہزار دیتا۔ میں نہیں جانتا کہ تیرے 4 لاکھ دینے سے مولوی کتنا راضی ہوا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں اگر 50-50 ہزار ہر بیوہ کے گھر پہنچا دیتا، خدا کی قسم گنبد خضرا والا بھی راضی ہو جاتا، کعبے والا بھی راضی ہو جاتا۔ مسلک اعلی حضرت فیضان معظمی حضور سیدنا سلمی صاحب قبلہ علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں یہ ہمارا اعتقاد نہیں ہے، ہم اپنوں کو کتے سے برا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کھلانے کے لیے ہاتھ جوڑے پھر رہا۔ تم ضرور آنا مکھیا، تم نہ آئے تو دسترخوان پر رونق نہیں آئے گی۔ یہ تیرے لیے مکھیا ہے، دنیا کو کھلا۔ خدا کی قسم اگر تیرا اپنا دسترخوان سے دور ہے نا، خدا کی قسم دنیا چرچے کر لے گی لیکن حضور مزار میں تکلیف محسوس کریں گے۔ اگر چاہتا ہے دنیا چرچے کرے نہ کرے، قیامت میں تیرے چرچے ہوں تو امیر کو منا یا نہ منا، روٹے ہوئے سگے بھائی کو منا کے دسترخوان پہ لیا۔ ہاں وہ امیر تھا نا، امریکہ میں کینسر ہو گیا اس کو، بلڈ کینسر، بڑا پریشان۔ سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا موت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کسی اللہ والے سے جا ملا، اس نے کہا سچ بتا گھر کب سے نہیں گیا؟ اس نے کہا 21 سال ہو گئے وطن چھوڑے ہوئے، ابھی نہیں گیا۔ کتنی دولت کمائی کا کوئی حساب نہیں۔ اس نے کہا اگر زندگی چاہتا ہے گھر چلا جا۔ کہا کیوں؟ کہا گھر جانے کے بعد اپنے سارے رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کھانا کھلا۔ اللہ اکبر آیا، اس نے 1 مہینے تک رشتہ داروں کو، دوستوں کو، احباب کو، بھائیوں کو، سارے خاندان والوں کو کھلایا۔ 40 دن کے بعد جیسی اس نے ٹیسٹ کرایا تو نہ کینسر تھا نہ کینسر کا نام باقی تھا۔ تم نہیں جانتے اپنوں کی دعائیں کتنی لگتی ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے اپنوں کی دعائیں کتنی لگتی ہیں۔
اپنوں کی دعائیں لیا کرو، اپنے بھی نصیب سے ملا کرتے ہیں، نصیب سے اپنے ملا کرتے ہیں۔ ہاں یہ بھائی جو ہے نا بھائی، یہ تیری جائیداد کا بٹوارہ کرنے والا نہیں، یہ تیرے بازو کا زور ہے، یہ تیری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ پکے حسینی بیٹھے نا سارے یہاں پہ، جتنے حسینی وہی ہاتھ اٹھا کے بتائیں اور سارے کہتے ہیں یا حسین۔ اللہ سلامت رکھ کے ماشاءاللہ ابھی تک جاگ رہے۔ بس یہ بات میں نے ایک بات سمجھانے کے لیے چھیڑی ہے، کیا تمہارے گاؤں میں مسلمانوں پہ مقدمے نہیں ہوتے، جھگڑے نہیں ہوتے؟ خوب ہوتے ہیں۔ وہ یاد رکھ پیارے، اتنی جلدی لاٹھی نہ نکالا کرو، اس لیے کہ تم جن کو مارتے ہو نا ان کے جنازے تمہیں کو اٹھانے پڑتے ہیں، تمہیں کو جنازے اٹھانے ہیں اور تمہیں کو تیجے تسوے کرنے ہیں، الگ سے قوم نہیں آئے گی۔ لیکن تم جانتے ہو تم نے اپنے کا گریبان پکڑا، جیل میں ڈال دیا۔ کچہری میں جا کے دیکھو بھائی ایک اس تخت پہ بیٹھا وکیل کے، دوسرا اس تخت پہ بیٹھا، دونوں کی کہانی یہ ہے، یہ اپنے وکیل سے کہہ رہا ہے ایسی دفعہ لگانا جو 10-20 سال کے لیے اندر چلا جائے، وہ دوسرا بھائی سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ایسی لگانا جو 15 سال تک یہ دنیا نہ دیکھ پائے۔ اور ظالمو تم اپنے من کی بھڑاس نکال رکھے ہو، بتا کل دونوں کے جیل میں جانے کے بعد جب یہ بچے یتیموں کی طرح پھریں گے، ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے کون آئے گا؟ بتانا کون سے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو نے؟ مجھے بھی سمجھا۔ تمہیں لگتا ہے ایک جلسہ جنت بانٹ دے گا؟ مجھے جنت بانٹنی نہیں آتی، میرا اپنا اصول ہے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ کون آئے گا بچانے کے لیے ان بچوں کو؟ اچھا لگتا ہے ہمارے بچے یتیموں کی طرح گلیوں میں چکر لگائیں، باپ کے ہوتے ہوئے لاوارث گھومیں؟ شرم آنی چاہیے۔ اپنے بھائی کو پھنسا کے کرسی پہ ٹانگ رکھ کے کہہ رہا مجھ سے بیلنے چلا تھا۔